محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ و ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے مل کے۔ اللہم صلی علی محمد۔ گفتگو ہماری جاری تھی کہ امام زمانہ علیہ السلام نے شیخ مفید علیہ الرحمہ کو ایک مکتوب، ایک خط بھجوایا، اور اس کے اندر اس زمانے کے مطابق جو تعلیمات تھیں ان کو ارشاد فرمائیں، اور ان کی ذمہ داری یہ لگائی کہ وہ ان تعلیمات کے مطابق عمل کریں اور اپنے شیعوں تک پہنچائیں۔ ہماری گفتگو یہاں پہ پہنچی تھی کہ جب امام علیہ السلام نے یہ حکم دے دیا کہ تمہاری سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ تم تقوی اختیار کرو گے اور ہماری مدد کرو گے، اور یہاں پہ مصنفین نے یہ بیان فرمایا تھا کہ ہر امام نے جو ہے وہ اپنی مدد کے لیے مومنین کو جو ہے وہ تقوی اختیار کرنے کی دعوت دی ہے۔ تو اسی سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ امام کی غیبت میں جو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو متقی بنانا اور تقوی کی راہ پہ چلانا۔ اس کے بعد پھر امام علیہ السلام نے ایک فتنہ کی طرف اشارہ کیا کہ تم نے جو ہے وہ ہماری مدد کرنی ہے اس فتنہ سے نکلنے کے لیے کہ جو تمہارے اوپر آنے والا ہے، اور اس فتنہ کے متعلق یہ فرمایا کہ یہلک فیہا من حم اجلہ ویحم عنہا من ادرک عملہ، کہ اس فتنہ میں وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا کہ جس کی موت اور جس کی جو مدت ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور اس کی موت اب مقدر ہو چکی ہے، اور اللہ اس فتنہ میں اسی کو محفوظ رکھے گا کہ جو اپنی مدت کے باقی رہنے کو درک کر لے گا اور اس کے لیے تقدیر میں جو ہے وہ باقی رکھنا لکھا ہوگا۔ یعنی ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس میں بہت سارے شیعوں کی جان چلی جائے گی اور بہت سارے لوگ ہماری تعلیمات کے مطابق نہ چلنے کی وجہ سے اس فتنہ میں کیا ہلاک ہو جائیں گے۔ وہی امارۃ لعضوف حرکتنا، الامارہ کا مطلب مصنف لکھتے ہیں کہ علامت کے ہوتا ہے، اور عضوف جو ہے وہ حمزہ کے ضمہ کے ساتھ ہے جس کا مطلب ہے قریب ہونا، یعنی یہ فتنہ جو ہے وہ نشانی ہے، علامت ہے کہ ہماری حرکت جو ہے وہ قریب ہے۔ تو مصنف یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ اس حرکت کے قریب ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ظہور امام کا قریب ہے، بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ ابھی جس جگہ سے ہم آپ کو یہ خط بھجوا رہے ہیں تو اس فتنہ کی وجہ سے ہم اپنی اس جگہ سے مزید جو ہے وہ حرکت کریں گے اور ایک اور مقام پہ ہم جائیں گے اور وہاں پہ ہم اپنے معاملات کو جو ہے وہ چلائیں گے۔ اور مصنف نے یہاں پہ لکھا کہ یہ جو خط ہے وہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کی طرف جو ہے وہ پہنچا تھا، اور اس بندے نے جس بندے نے پہنچایا تھا جس کا نام مجہول ہے، تو اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ حجاز کے علاقے جو ہیں اس کی طرف سے جو ہے وہ یہ خط جو ہے وہ آپ کی طرف جو ہے وہ بھیجا گیا ہے، یعنی اس ٹائم پہ امام علیہ السلام حجاز کے جو قریبی علاقے تھے وہاں پہ تھے، اور ابھی اس فتنہ کے شروع میں ہی امام علیہ السلام جو ہے وہ اپنا جو پڑاؤ ہے وہاں سے ختم کر کے کسی اور علاقے کی طرف کیا ہے جانے کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ۔ وَمُبَاسَتِكُمْ بِأَمْرِنَا وَنَهْيِنَا، یہ لفظ مباسطکم کے متعلق مصنف نے کہا کہ مختلف نسخوں میں مختلف الفاظ آئے ہیں، اس میں مباینت کا بھی لفظ موجود ہے، لیکن جو اصل لفظ ہے وہ یہی درست ہے جو یہاں پہ انہوں نے لکھا مباسطکم۔ تباس القوم والاسرار استعمال کی جاتا ہے کہ جب قوم ایک دوسرے کے رازوں کو جو ہے وہ کھول دے اور بیان کرنے لگ جائے، اور یہاں پہ اس جملے کا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ ہمارے امر اور ہمارے نہی کو جو ہے وہ ایک دوسرے کو بتلائے گا اور آگاہ کرے گا کہ یہ امام کا حکم ہے، یہ امام نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ تو اس فتنہ کے وقت جو ہے وہ یہ حالات ہوں گے کہ تم نے جو ہے وہ ہمارے امر اور نواہی کو جو ہے وہ ایک دوسرے تک پہنچانا ہے، اور ایسے پہنچانا ہے کہ جیسے جو قوم ہے وہ اپنے رازوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے تک جو ہے وہ پہنچایا کرتی ہے۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، مصنف لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ امام علیہ السلام اس سے اشارہ کر رہے ہوں کہ عنقریب ہم آپ کو نئی تعلیمات اور نئی ہدایات بھی جو ہے وہ بھیجیں گے، اور ان ہدایات کے مطابق تم نے اس فتنہ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا ہوگا اور ان کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اب یہاں سے وہ کیا ہدایات تھیں جو اس خط میں لکھیں ان کا جو ہے وہ ذکر شروع ہوتا ہے، اور اس میں سب سے پہلے فرمایا کہ اعتصموا بالتقیۃ من شب نار الجاہلیت، کہ تم نے جو ہے وہ تقیہ کا دامن جو ہے وہ ہاتھ میں پکڑنا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تم جاہلیت کی اس آگ سے بچ سکو کہ جس کو یہ جو عموی حکومتیں ہیں یہ جو ہے وہ بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو تقیہ کے متعلق یہ لکھتے ہیں کہ تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ
عقیدہ کو چھپا لینا وہ عقیدہ کہ جس کے اوپر جو لوگ ہیں وہ متفق نہ ہوں، لوگ اس عقیدہ کو ماننے والے نہ ہوں، تو اس عقیدہ کو کیا ہے چھپا لینا۔ وموافقتہم فی قول و فعل، اور اپنے قول میں، گفتگو میں اور اپنے افعال میں لوگوں کے ساتھ کیا ہے موافقت کرنا، اور ظاہری طور پہ جو ہے وہ حق کی مخالفت کرنا اور ان کے ساتھ رہنا، تاکہ جو ہے وہ ان کے شر سے جو ہے وہ خود کو بچایا جا سکے۔ اور یہ جو ہے وہ عقلی طور پہ مصنف کہتے ہیں یہ بہترین بات ہے، کوئی بھی عقل جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرتی۔ سب کہتے ہیں کہ کسی کے شر سے بچنے کی خاطر ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے اصل عقیدہ کا اظہار کریں اور مارے جائیں، بلکہ اس کے شر سے بچنے کی خاطر آپ اپنے عقیدہ کو چھپا لیں اور قول و فعل میں اور بیان میں، اپنے عمل میں کیا اسی کی طرح کیا ہے شو خود کو کریں۔ اور بعض کا جو ہے وہ یہ تقیہ کرنا واجب ہوتا ہے، اور اس کی جو شروط ہیں وہ فقہی کتب میں کیا مذکور ہیں کہ کون سے ایسے حالات ہیں کہ جس میں تقیہ کرنا انسان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ امام علیہ السلام کا تقیہ کا حکم دینا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ہر امام نے جو ہے وہ ہر زمانے میں اپنے شیعوں کو اسی بات کا حکم دیا کہ تم جو ہے وہ تقیہ کو اختیار کرو۔ اور اس خط میں تقیہ سے مراد یہ ہے کہ تم جو ہے وہ فتنہ یہ جو ابھی اٹھایا جا رہا ہے اس سے جو ہے وہ تم دور رہو، اور اس کے لیے جو ہے وہ اپنی زندگی میں ایک خاص طریقے سے چلو، ایسے طریقے سے نہ چلو کہ دشمن کی جو توجہ ہے وہ تمہاری طرف ہو جائے، اور ان کے جو ارادے ہیں چھپے ہوئے ہیں تشیع کے خلاف اور شیعوں کے خلاف وہ کیا بھڑک اٹھیں اور سامنے آ جائیں۔ تو لہٰذا تم نے جو ہے وہ اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے کہ دشمن کی جو توجہ ہے اور ان کے جو ارادے ہیں دل میں چھپے ہوئے تشیع کے خلاف وہ کیا ہے نہ بڑھکیں، اور وہ اپنی جگہ پہ کیا ہے امن و امان سے جو ہے وہ چلتے رہیں۔ اچھا، یہ تشریح کرنے کے بعد مصنف لکھتے ہیں کہ یہ بہت افسوسناک میرے لیے صورتحال ہے کہ ان کلمات کا جو حقیقی مطلب ہے وہ میرے لیے کیا واضح نہیں ہو سکا کہ کون سے فتنے کی بات ہو رہی ہے اور اس سے کیسے بچنے کی جو ہے وہ امام حکم دے رہے ہیں، اور بالضبط اور حقیقی طور پہ جو ہے وہ اس کا کیا مطلب ہے وہ میں نہیں پہنچ سکا، لیکن ایک اندازہ یہ ہے کہ اس زمانے کی جو حکومتیں عباسی تھیں انہوں نے ایسی جو ہے وہ پلاننگ کر رکھی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ اس زمانے میں جو شیعوں کی تھوڑی تعداد تھی سب کو جو ہے وہ قتل کر دیں، اور ایسے فتنے کو شروع کریں کہ سب کے اس کے خلاف کر دیں۔ اور یہ جو اس زمانے کے تھوڑے سے شیعہ تھے یہ القلب النابض، وہ دھڑکتا ہوا دل تھے امام علیہ السلام کی اس تحریک کو آگے چلانے کے لیے۔ تو اس وجہ سے جو ہے امام نے یہ فرمایا کہ شیعہ جو ہے وہ اپنی کیا کریں حفاظت کریں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اس زمانے میں اگر شیعہ یوں کرتے کہ وہ اپنے تشخص کو واضح کرتے کہ ہم شیعہ ہیں، ہم امام زمانہ کے ماننے والے ہیں، اور پھر اس زمانے کی جو غیر شرعی حکومتیں ہیں ان کو چیلنج بھی کر دیتے، تو اس سے کیا ہوتا کہ جو ان کی چھوٹی سی تعداد ہے ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا، اور بہت بڑا جو ہے نقصان کیا ہے اس کا ہو جاتا۔ تو امام علیہ السلام نے جو ہے وہ یہاں پہ شیعوں کو خبردار کیا کہ یہ جو ایک تمہارے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے حکومتوں کی طرف سے تمہیں چھپانے کے لیے، تمہیں جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے، تو اس پلاننگ کو جو تم کامیاب نہ ہونے دو، اور ہر قسم کا جو فتنہ ہے اور اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کرنا اور اپنے عقائد کا اظہار کرنا یہ تم اس طرح سے نہ کرو، بلکہ تقیہ کی زندگی میں چلے جاؤ تاکہ جو ہے وہ تم بچ جاؤ۔ یہ جاہلیت کی وہ آگ ہے کہ تحششها عصب امویۃ، یہاں پہ امام علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی کہ یہ جو جاہلیت کی آگ ہے اسے بھڑکا رہا ہے جو اموی گروہ ہیں، وہ اس آگ کو کیا بھڑکا رہے ہیں، یعنی وہ جو فتنہ کی آگ ہے وہ پیدا یوں کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ جو ہے وہ شیعوں کے اندر جو ہے معاشرے کے اندر جو ہے شیعہ ایک گروہ بن کے سامنے ہیں اور اس کے خلاف کیا ہے دوسرے لوگوں کو کر دیا جائے، اور یوں جو ہے وہ گروہ بندی اور فرقہ واریت کی جو ہے وہ ایک ایسی جنگ چھڑے کہ جس میں جو شیعوں کا کمزور طبقہ ہے وہ سارے کے سارا جو ہے وہ اس کی قربانی ہو جائے، اور وہ اس جو جاہلیت کی آگ کا جو ہے وہ ایندھن بن جائیں اور وہ مکمل طور پہ کیا ہے ختم کر دیے جائیں۔ انا زعیم بنجات من لم یرم فیہا المواطن الخفیہ، تو امام نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ ضامن ہوں اس بندے کی نجات کا کہ جو اس فتنہ میں جو ہے وہ مخفی جو حرکت ہے اس کو نہیں چلے گا، یعنی امام علیہ السلام نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ مخفی حرکات کرتے ہیں اور اندر اندر سے دشمن کے ساتھ جو ہے وہ مل جاتے ہیں، اور وہاں سے اعداء اور دشمن کے ساتھ ایسے تعلقات بناتے ہیں کہ جو شیعوں کا کیا ہے نقصان میں ہوتے ہیں، اور میں اس کی نجات کا ضامن اس میں ہوں گا کہ
جو سبل المرضیہ ان رستوں کو اختیار کرے گا کہ جس کی اوپر ہم راضی ہیں کہ تم نے جو ہے وہ اس رستوں کے اوپر چلنا ہے، تاکہ جو ہے وہ اس فتنہ سے اپنے آپ کو بچا سکے جو دشمن نے کیا ہے ان کے لیے طے کر رکھے ہیں۔ پھر امام نے یہاں پہ ان کو آگاہ کیا کہ اس کی بڑی نشانی کیا ہوگی اور کیا ہونے والا ہے۔ وَإِذَا حَلَّ جُمَادَ الْأُولَى مِنْ سَنَتِكُمْ هَٰذِهِ فَاعْتَبِرُوا بِمَا يَحْدُثُ فِيهَا کہ جب اس سال کا جمادی اولیٰ کی پہلی تاریخ آئے گی تو پھر تم جو ہے وہ عبرت لینا ان واقعات سے جو اس جمادی الاولیٰ میں کیا ہے پیدا ہوں گے۔ عبرت کا مصنف نے یہاں پہ یہ معنی کیا ہے کہ نصیحت پکڑنا، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا کہ ابھی کسی کی موت کو دیکھا تو وہاں سے ذہن کو جو ہے وہ اپنی موت کی طرف لے جائیں، کسی کو جو ہے وہ تنگ دست اور فقیر دیکھا تو خود کیا ہے اپنے فقر کی طرف ذہن کو لے جائیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے عبرت ہونا۔ یعنی امام نے یہ کہا کہ ابھی جو ہے وہ جمادی الاولیٰ کے شروع میں کچھ ایسے واقعات ہونے والے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ تمہیں عبرت پکڑنی ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ نصیحت کی طرف لے کر جانا ہے اور ان واقعات سے خود کو جو ہے وہ سیکھنا ہے، خود کو جو ہے وہ سکھانا ہے کہ تم کیا کرو گے۔ وَاسْتَيْقِظُوا مِنْ رَقْدَتِكُمْ لِمَا يَكُونُ فِي اللَّيْلِ جَلِيًّا اور ابھی یہ جو تم نیند غفلت کی سو رہے ہو اس سے جو ہے وہ تمہیں بیدار ہونا ہے، کیونکہ عن قریب جو بعد میں حالات آ رہے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ جس میں جو ہے وہ اگر تم ابھی آگاہ نہ ہوئے اور ابھی بیدار نہ ہوئے تو ان میں تم کیا ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ اور پھر اس کے بعد آن فرمایا کہ عن قریب تمہارے لیے سَتَظْهَرُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ آیَةٌ جَلِيَّةٌ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهَا بِالسَّوِيَّةِ کہ آسمان سے تمہارے لیے ایک واضح نشانی آئے گی اور زمین سے بھی جو ہے وہ اسی طرح کی کیا ہو جائے گی، بالکل نشانی ہو جائے گی، نشانی تمہارے لیے کیا ہوگی، ظاہر ہوگی۔ اب مصنف نے کہا کہ میں نے تاریخ میں جو ہے وہ اس سال میں جو ہے وہ کافی واقعات کو دیکھا کہ اس سال میں کیا آسمان سے نشانی آئی اور زمین کے اندر سے کیا نشانی ظاہر ہوئی، تو تاریخ کے واقعات جو ہے وہ مکمل خاموش میں نظر آئے، یعنی اس سال کے کیا واقعات تھے اس میں جو ہے وہ تاریخ نے کچھ نہیں لکھا۔ جب کچھ نہیں لکھا تو اب جو ہے وہ یہ انتہائی میرے لیے جو ہے وہ پریشانی کی صورتحال ہے کہ میں جو ہے اس جملے کی کیسے تشریح کروں کہ جس جمادی الاولیٰ کی اور جس سال کی مصنف بات کر رہے تھے اس سال جو ہے وہ کیا حالات ہوئے۔ لیکن تاریخ نے جو ہے وہ کچھ ایسے حالات لکھے ہیں کہ جو اس سال میں جو ہے وہ نہیں آئے تھے، بلکہ جو ہے وہ اس سال کے بعد یا اس سال سے پہلے جو ہے وہ کچھ اس طرح کے حالات پیدا ہوئے۔ یعنی مصنف نے کہا کہ اس جو خط کی جو تاریخ ہے وہ بنتی ہے 400 جو ہے وہ 10 ہجری، اور یہ جو حوادث تاریخ نے لکھے ہیں وہ 410 کے جو ہے وہ بعد ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ سال نہیں بنتا اسی سال کے جس سال یہ کیا آیا ہے، خط آیا ہے۔ اور امام علیہ السلام کی جو خبریں ہیں اس سال کے متعلق وہ اس سال کے جو ہے وہ یہ واقعات نہیں ہیں۔ جیسے مصنف نے کہا کہ تاریخ میں 417 میں جو ہے وہ یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ ایک ستارہ جو ہے وہ ٹوٹ کے گرا تھا اور ایک بہت بڑا جو ہے وہ اس ستارے کا حصہ تھا کہ جیسے وہ ٹوٹ کے گرا تھا تو پوری جو زمین ہے اس ٹائم پہ رات کا ٹائم تھا تو وہ روشن ہو گئی تھی، ایسے لگا تھا کہ جیسے دن ہو گئے وہاں پہ، اور اس کا ایک جو بہت بڑی آواز ہے وہ بھی کیا اس ٹائم پہ سنی گئی تھی۔ اور اسی طریقے سے 401 میں جو ہے وہ ایک واقعہ پہلے بھی ہو چکا تھا، اور جو دجلہ کا پانی تھا وہ سیلاب آنے کی وجہ سے جو ہے وہ اتنا بلند ہو گیا تھا کہ 21 جو ہے وہ ذراع 21 فٹ جو ہے وہ اوپر ہو گیا تھا، اور بہت سارے جو عراقی ہیں اور جو بغداد کی بہت بڑی آبادی ہے وہ اس میں کیا ہے ڈوب گئی تھی۔ تو اس طرح کے جو ہے وہ زمین میں اور آسمان کی جو نشانیاں ہیں وہ رونما ہوئی تھیں، لیکن وہ اسی سال نہیں ہوئی تھی کہ جس سال جو ہے وہ خط آیا تھا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ بہت بعید بات لگتی ہے کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ جمادی الاولیٰ میں اسی سال جو نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں وہ ان نشانیوں کو قرار دیں کہ جو 6-7 سال کیا ہے بعد میں آ رہی ہیں۔ تو بہرحال مصنف کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بات کیا ہے واضح نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ تاریخ نے جو ہے وہ ان واقعات کو نقل نہیں کیا، یا اگر نقل کیا ہے تو وہ ہم تک کیا ہے نہیں پہنچ پائے، کیونکہ بہت کیا ایک لمبا عرصہ ہے اور ہر سال کے واقعات اس طرح سے پہنچے ہیں وہ ہم تک کیا ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہاں کے اس کے بعد جو ہے پھر امام زمانہ علیہ السلام نے عراق کے متعلق اور اس کی حکومت کے متعلق جو ہے وہ خصوصی ہدایات دیں کہ اب عراق میں جو ہے وہ کون سے لوگ آئیں گے اور تم نے کیا وہاں سے کیسے بچنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو پھر اگلے درس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔